press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نیر اعظم دنیا سے جاتا رہا۔ حضرت علامہ و مولانا مفتی امام علی صاحب دانش قاسمی رائے پوری نور اللہ مرقدہ کی مختصر سوانح حیات کا دوسرا حصہ۔ حامداً و مسلیاً اما بعد، اسلام کا ابر باراں زمین کے جس ذرے خطے پر برسا ہزاروں موتیوں کو وجود بخش دیا۔ آفتاب اسلام کی شعاعیں زمین کے جس ذرے پر پڑیں وہ جگمگا اٹھے۔ جس ذرے میں جتنی کشش اور صلاحیت تھی اسی تناسب سے چمکا اور دنیا کو روشن کر گیا۔ 20ویں صدی عیسوی میں ایک عظیم شخصیت، علم و دانش کا مہکتا پھول امام علی دانش کے نام سے اٹھی، جس کی کرنوں سے ظلمت کدے ہند خصوصاً صوبہ اتر پردیش کے مختلف گوشوں میں روشنیاں پھیل گئیں۔ یہ عظیم شخصیت ایک عالم ربانی جن کی حیات قال اللہ و قال الرسول سے عبارت تھی، اور جن کی زندگی کا خمیر اتباع سنت نبویہ تھا، جن کی فکر و نظر کا تار پورا احکام الہیہ کی انوارات سے لبریز تھا، اور شریعت اسلام کے آفتاب جہاں تاب نے نور بخشا تھا۔ سینے میں صبر و استقامت رکھتے تھے، جن کا طرہ امتیاز زمانہ باتون ساز تو با زمانہ ستیز پر تھا، جن کے نزدیک دین کا مفہوم ایک مکمل نظام زندگی تھا، جن کے نزدیک قرآن کریم کا سمجھنا اور سمجھانا اور اس کے معارف و حکم کی وضاحت صحابہ کرام کے نقش پر ہی گامزن تھی۔ چنانچہ اسی کا ثمرہ قرآن پاک کی تفسیر، جو حضرت والا کی قرآنی تقریریں کے نام سے منظر عام پر آئی اور قرآن کریم کے معارف و حکم کی وضاحت بصراحت کی، عام فہم، سلیس اور اردو زبان کا محاوری تقریری انداز میں ترجمہ پیش کیا، جس کا سمجھنا ہر عامی آدمی پر آسان اور ہر مبتدی کے لیے سہل ہو گیا۔ حضرت والا کے نزدیک علم و حکمت کا سیکھنا، اطاعت و بندگی میں اپنی زندگی کو کھپانا اہم اور ضروری تھا۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ تمام بندوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے رب کے حکموں کو معلوم کریں، جن کاموں میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے ان کو کریں، اور جن حرکتوں سے اس کی ناراضگی کا اندیشہ ہو ان سے بچیں۔ اسی کا نام بندگی ہے۔ قرآنی تقریریں، صفحہ 13، جلد اول۔ حضرت والا دارالعلوم دیوبند کے ہونہار فرزند ارجمند تھے۔ زمانہ طالب علمی میں حضرت والا کی نظر و فکر اور دوراندیشی ہی کا کمال تھا کہ جو کچھ پڑھا، لکھا اور سیکھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اس کے لیے ضلعی انجمن کا قیام 1375 ہجری میں حضرت والا نے اپنے ہم عصر برادر محترم مناظر اسلام حضرت مولانا رعایت علی صاحب رائے پوری رحمہ اللہ کے تعاون سے کیا۔ انجمن کا نام تحسین الکلام رکھا، اور عارف باللہ استاذ الاساتذہ حضرت علامہ حکیم رمضان الحق صاحب نور اللہ مرقدہ پرنسپل اول جامعہ طبیہ دارالعلوم دیوبند کی یادگار میں انجمن کا آغاز کیا۔ انجمن کے ضوابط و قواعد کو مرتب کیا، اس کے نظم و نسق کو سدھارا تاکہ آنے والی نسل کے لیے دقت و پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ چنانچہ راقم الحروف عرصہ دراز کے بعد جب 1432 ہجری میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوا تو انجمن سے خاص دلچسپی کی وجہ سے لائبریری کا نظارہ کیا تو دیکھا اس کا قیام ضلع لکھیم پور کھیری کی دو اہم شخصیت کے باہم تعاون سے ہوا، اور سرخیل کی حیثیت سے کام کرنے والے حضرت عارف باللہ مناظر اسلام، ماحی بدعت، حامی سنت، استاذ الشعراء حضرت علامہ و مولانا مفتی امام علی صاحب دانش قاسمی رائے پوری نور اللہ مرقدہ کی ذات بابرکت ہے۔ دل و نگاہ دیکھتے ہی دیکھتے باغباں ہو گئے کہ ان دونوں میں سے ایک شخصیت ابھی اس محروم القسمت کے لیے باحیات ہے۔ دل میں شوق پیدا ہوا کہ ضرور ملاقات کروں گا، لیکن
لیکن یہ دور حدیث شریف کا سال تھا، جس کی وجہ سے دوسرے سال شش ماہی کی چھٹی میں خصوصی ملاقات کے لیے حضور والا کے دربار میں پہنچا اور علم و حکمت کے موتی لے کر واپس لوٹا۔ اور یہ حضرت والا کی زندگی کا آخری دور تھا۔ جس وقت راقم دربار میں پہنچا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آنکھوں نے ابھی تک اس طرح مہر تاباں دیکھا ہی نہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اللہ اللہ، یہ وہ نیر اعظم جس کی سیرت و صورت یہ تھی کہ جسے دیکھ کر اکابر کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، جس کے چہرے کی رونق انسان کے دل میں ایمانیات کی روشنی نمودار و بیدار کر دیتی تھی، جس کے دست برحق پر ہزار دن گھر اور بدعات پسند لوگوں نے کتاب و سنت کو پہچانا اور اہل باطل کا لبادہ اتارا، اور ہر طرف ہر چہار سو مسلک اعتدال یعنی مسلک دیوبند کے علم بردار بن کے چمکے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جانیں وقف کر دیں، اور احیاء دین کے لیے علماء دیوبند و فرزندان دیوبند و بھی خواہان دیوبند کی بے مثال و بے لوث جو خدمات ہیں، اگر انہیں انہی چند صفحات پر احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہوگا۔ الغرض مشت نمونہ از خروارے کے طور پر ماہنامہ المحشر اردو اپنا آخری شمارہ مولانا مرحوم کی حیات و خدمات کے چند گوشوں کو اجاگر کر کے ان کے عقیدت مندوں میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی انہی بزرگوں کے صدقے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ از قلم مولانا شعبان خان محمد آبادی، سابق متعلم شعبہ تحفظ ختم نبوت، ازہر ہند ام المدارس دارالعلوم دیوبند، ماہنامہ المحشر، شعبان المعظم 1435 ہجری۔